कोई नहीं आई, सियासी सियासी। फातिमा कहने लगी, उमर मैंने सुख के दिन तेरे साथ गुजारे हैं, दुख में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, जाओ मैंने अपने सारे हक माफ किए। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे? फातिमा बिनते अब्दुल मलिक फरमाती हैं, 2 साल 2 महीने में वो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ नहीं लेटे, उन्हें गुस्ल की जरूरत नहीं पेश आई। मुसल्ले पे बैठते और रोते 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 वहीं सो जाते और रोते रोते वहीं से उठते। पर 3 बर्रे आजम में जालिम कोई ना बचा, मजलूम कोई ना बचा, ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, भिखारी भीख मांगने वाला कोई ना बचा। 3 बर्रे आजम को ऐसे साफ कर दिया। ये फैसलाबाद भी उनकी हुकूमत में शामिल था, क्योंकि मुल्तान वो बंबई तक और मुल्तान दीपालपुर तक, ये सारा इलाका मुल्तान में आता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान फतह किया वलीद के जमाने में। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? सारे माल फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पे आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने मां से कहा, 12 बच्चे थे, बच्चियां 12 बच्चे बच्चियां, हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है, हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कपड़े लें, जाओ भाई लो। फातिमा के पास उमर 3 बर्रे आजम के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं, मां जी ईद आ रही, कपड़े तो ले दें, अब्बा से कहें। अब्बा से बात करती हूँ। अब्बा तशरीफ लाए, खजाने लबालब भरे हुए गंदम के ढेर की तरह कि अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से कपड़े ले, बच्चों का क्या करूं? कभी मुझे भी नहीं पता क्या करूं। इसके पहले 3 हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गर्म किए, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, और आज उसी खजाने पे एक शख्स बैठा है जो अल्लाह को राजी करने के झंडे गाड़ रहा है। तो फातिमा ने कहा, आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं अपने बच्चों को कपड़े ले देती हूं और घर का खर्चा मैं मजदूरी करके घर की रोटी चला लूंगी। अरे अपनी तारीख पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ना सुनते रह जाओ। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। उन्होंने अपने बुलाया वजीर खजाना मुजाहिम, अपने गुलाम, हाँ भाई मुजाहिम, हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, तो अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे लिख कर दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाया, उठे, घर गए। फातिमा मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। अपनी तारीख तो देखो। ईद का दिन आ गया, खलीफा वक्त ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफा वक्त पढ़ाते थे। बनु उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है। सारे सरदारों के बेटे, आला पोशाक, आला लिबास, मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। हज़रत उमर उन्हें देखकर इधर अपने सरदारों के बच्चे देखे तो सर्क बर्क पोशाकें, अपने बच्चों को देखा। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डबडबा गईं, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे बच्चों आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने कपड़े न लेके दिए। उनके एक बेटे हैं अब्दुल मलिक, उनसे भी 4 रात आगे थे, उनसे पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे, अब्बा जा आपको मुबारक हो, आपने कौमी खजाने में बदयांती नहीं की है, आपको मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश का मालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है,
ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے، ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برانڈڈ برانڈڈ برانڈڈ، کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم، تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا، سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے کہ فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ۔ بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین، خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درہم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درہم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ او میرے بھائیو، جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے؟ فاطمہ منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ پہ، اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی۔ کہا امیر المومنین، آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کوئی، ارے مسئلے دی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز، کچے پیاز نہ روٹی۔ آج ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بندا ہے، 3 بر اعظم دے بعد شادیاں تھیاں، کچے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں۔ اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا، تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا، تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے، کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو 2 آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا۔ ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا۔ جب انتقال ہوا، ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی۔ یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا
یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹھے ہو گئے, پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. آہا, مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا, جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا, میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. پکار نہ جینے والے کو پکار, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا, میں تیری شہرت سے زیادہ قریب. جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو, جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو, جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو, موت سے پاک ہو, زمان و مکان سے پاک ہو. جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو. ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا, ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا, عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا. ہے کوئی تو لاؤ. جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے آگے جھولی پھیلا. دیکھو عجب بات, لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے. جی ذرا آپ سے بات کرنے, ذرا علیحدگی میں بات کرنے, ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے. علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرمت. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں, عرفات کے میدان میں چیخیں, ریاض الجنہ میں چیخیں, جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں, حرمین کی دعا میں چیخیں. سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے, باقی تو ذلت ہی ذلت ہے. اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں, اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا, اور جس نے براہ راست دینا ہے. اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو, اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا. ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا. ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے, دیکھ کے خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. حسن بصری تقریر کر رہے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی, جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا. یہ محاورہ ہے, یہ کوئی بات غلط نہیں ہے. لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار الا میں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چپ سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدے سر چائیں نباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے, سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دباہو, سر دتے تے روز نہ پھنے. ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں. تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی, بدو, جو اللہ کا در کھٹکھٹائے گا اللہ کھولے گا. وہ کھڑی ہو گئی, حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا دنیا دا. حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے بے بوا بند کرتے بیٹھو ہے. جہاں تے کنڈی کھڑکائے ہوتے پہلو اسی سپاہی, ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے, کون ہے, کدو آیا ہے, صاحب ستا پہ ہے. یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا. محاورتن میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں.
وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی. عشق عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا آتش ساڑے ککھ تے کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں سجن ملسم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں. غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے کہنے لگے واہ واہ ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا 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 جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا. ادعونی استجب لکم. لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا. میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقین. بتر بتر کو وزن شعر غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو لا الہ الا اللہ سیکھو لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے نکال لے ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے. اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ. اللہ کے لیے مرنا سیکھ. اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ. اللہ کے لیے رونا سیکھ. یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے. یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. اچھا نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پنجاب میں تو نقل مارتے. تمہارے سندھ میں تو کتاب آ کے رکھ کے لکھ رہے ہوتے. تھوڑے تمہیں موجاں لگی ہوئی ہیں کتاب آنگو پہین تو لکھی جاؤ. تو جب یہاں کی نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نقل میں چل جا پاس کے. وہ نقل تو بناؤ. یہ پاکستان پولیس والا یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جناب قرآن سے رکھو میں سچا پاکستانی. جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھ دے دو میں سچا پاکستانی ہوں. اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. بھائیو میرے رب نے ایک ہی ہستی سے کو حبیب پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی اپنی شان کے مطابق محبت کی اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں. اور ایک سب مطلب بھی یاد آئے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں خلیل ہے خلل خلا خلل. ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلا کہتے ہیں. خلا تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ لگا کے بیٹھ گئی. یہ ہے خلیل اللہ. یہ خلیل اللہ. یہ خلیل اللہ. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے. تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. حضرت عائشہ کا فرمان سنو یاد آیا زمانے بعد. ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی. دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت. ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی. نحن الناعمات فلا نبأس. ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا. نحن الراضیات فلا نسخط. ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لڑ کے پہنچی ہو. نحن المقیمات فلا نرحل. ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا. موت آئی ساتھ چھوٹ گیا. تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں. خالدات ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ نہیں. ناعمات ہمیشہ جوان حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں. راضیات ہمیشہ راضی یہ ہیں وہ نہیں.
मुकीमात हमेशा साथ रहने वाली, ये हैं वो नहीं। इसके जवाब में ईमान वाली औरतों ने क्या कहा? नहनुल मुसल्लियात फमा सल्लैतुन्ना, हमने सजदे किए तुम सजदों से महरूम हो। नहनुस साइमात फमा समतुन्ना, हमने रोजे रखे तुम रोजों से महरूम हो। नहनुल मुतसद्दिकात फमा तसद्दक्तुन्ना, हमने अल्लाह के नाम पे खैरात की तुम खैरात से महरूम हो। नहनुल मुतवद्दिआत फमा तवद्दातुन्ना, हमने वजू किया तुम वजू से महरूम हो। हजरत आयशा फरमाती हैं फगलबनाहुन्ना, ईमान वाली औरतें जन्नत की औरतों पे गालिब आ जाएंगी। और ये गलबा 70,000 का मतलब होता है लामहदूद, लामहदूद। ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से लामहदूद हैसियत से ज्यादा हुस्न जमाल रखेगी, कमाल रखेगी, जमाल रखेगी। और अल्लाह अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पे नूर डालेगा और उनके हुस्न जमाल को अबदी कर देगा, अजली कर देगा, हमेशा के लिए कर देगा। मेरे भाइयों, ये कामयाबी है जिसकी चाबी इस्लाम है, जिसकी चाबी इस्लाम है। और इस्लाम मेरे नबी की जिंदगी का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत और जलवत का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और रात, शब और रोज का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जिंदगी का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की जिंदगी का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआमलात का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेन देन का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग दावत का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर दुनिया से जाने तक पूरी जिंदगी की हर अदा का नाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और दीन तो इस्लाम ही है, दीन तो इस्लाम ही है। इसकी बुनियाद बनी मक्का में और इमारत बनी मदीना में। मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक, मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह उतर रहा है और अल्लाह का सिवा निकल रहा है। अल्लाह उतर रहा है, दूसरा निकल रहा है। अल्लाह अल्लाह अंदर जा रहा है और दूसरा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। मैं हर बयान में तकरीबन दोहराता हूं कि मुझे तो यही गिला है कि मेरे देश के भाई बहन अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते। अभी एक ऐलान कर रहा था खुदारा बैठ जाए, कह भी सकता था अल्लाह के लिए बैठ जाओ, खुदारा शोर ना करें। मुफ्ती नहीं बैठा है, फतवा ना लगा दे। खुदा कहना मना नहीं है, खुदा कहना जायज है, लेकिन खुदा एक फारसी नाम है, खुदा एक फारसी लफ्ज है और अल्लाह अल्लाह की जबान से निकला हुआ अपना जाती नाम है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह कहने की आदत डालो, अल्लाह कहने की आदत डालो, अल्लाह कहने की आदत डालो। उलमा से कहता हूं, मुसन्निफीन से कहता हूं, अल्लाह लिखो, अल्लाह बोलो, अल्लाह कहो, अल्लाह सुनो। कहो सारे अल्लाह, फिर कहो अल्लाह, फिर कहो अल्लाह। अर्शों तक गूंज, अर्श तक गूंज है। अल्लाह भी खुश हो गया होगा और मोती मस्जिद के फरिश्ते भी खुश होंगे और जन्नत की हूरें भी खुश होंगी। खुदा में वो नूर नहीं जो अल्लाह में नूर है। भगवान, खुदा, ईश्वर, देवता, यज़दा, अवतार, ये सब इंसानी अल्फाज हैं। इनकी अल्लाह की जात पर पूरी मुताबिकत नहीं है। अल्लाह अल्लाह के नाम के लिए सही है। जब तुम कहते हो या अल्लाह, जब तुम कहते हो या खुदा, तो तुम कहते हो ए वो जात जिसे किसी ने नहीं बनाया। ये है या खुदा, ए वो जात जिसे किसी ने नहीं बनाया। खुद आ, दो लफ्ज, खुद आ, जो खुद आया हो, जिसे किसी ने बनाया हो, उसमें से उसको कट करके खुदा। लेकिन जब तुम कहते हो ना, कहो या अल्लाह, ठीक हो गया। अब तुमने 2 सेकंड में कहा या अल्लाह, या 1 सेकंड अल्लाह, 2 सेकंड। लेकिन उलमा क्या कहते हैं, जब कोई कहता है या अल्लाह, तो वो अल्लाह के तमाम सिफाती नामों से अल्लाह को पुकारता है। मैं यूं कहूं या अर्रहमान,
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا. اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او آتیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ. جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے. یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں. مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے بت، بھی ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر. باہر تھے لات منات و حبل، اور اندر تھے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی. اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ آستین ہے. آستین اب تمہارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے. یہ آستین ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی، جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، تو مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے. اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری قدرت کا مالک اللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ، ساری حیبت کا مالک اللہ، سارے خزانوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، دھرتی کا مالک اللہ، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ، ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، پھول پتی کا مالک اللہ، خوشبو مہک کا مالک اللہ، تتلی کے پر کے پرنٹ کا مالک اللہ، شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ، سانپ کی پھنکار کا مالک اللہ، ہاتھی کی چنگاڑ کا مالک اللہ، عقاب کی اڑان کا مالک اللہ، پانی کی موجوں کا مالک اللہ، دریا کی روانی کا مالک اللہ، پتھر پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین کے خزانے، دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ، میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ، ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ، انبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ 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 اللہ، بارش کے قطرے کا مالک اللہ، چاند کی ایک کرن کا مالک اللہ، سورج کی ایک شعاع کا مالک اللہ، دھرتی کے ایک کونے کا مالک اللہ، کالے گورے کا مالک اللہ، آنکھوں کے نور کا مالک اللہ، کانوں کے فون کا مالک اللہ، زبان کے بول کا مالک اللہ، گلے کے مائک کا مالک اللہ، میرے ناخن پہ بننے والی تہ کا مالک اللہ، میرے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، ماضی اللہ کا، حال اللہ کا، مستقبل اللہ کا، زمانے اللہ کے، مکان اللہ کے، انسان اللہ کے، فرشتے اللہ کے، عرش اللہ کا، لوح اللہ کے لیے، کرسی اللہ کی، لوح محفوظ اللہ کی، جنت کا مالک، جہنم کا مالک،
नबियों का मालिक, रसूलों का मालिक, जन्नात का मालिक, कुदरत का मालिक, शहनशाही का मालिक, लाजवाल, बेमिसाल, बाकमाल, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, ज़ौफ़ से पाक, कमजोरी से पाक, ताकत में कामिल, इज्जत में कामिल, जमाल में कामिल, कमाल में कामिल, हैबत में कामिल, जबरूत में कामिल है अल्लाह। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहता है? वइदा सअल्त फस्अलिल्लाह, अल्लाह से मांग, न जीने वाले से मांग, न मरने वाले से मांग, सिर्फ अल्लाह से मांग। और क्या कहता है? वइदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, मदद के लिए सिर्फ अल्लाह को पुकार, न मरने वाले को पुकार, न जीने वाले को पुकार। वइदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, अरे तू मुझे क्यों नहीं पुकारता? मैं तेरी शाहरग से ज्यादा करीब। जिसे पुकारना है उसके लिए लाजमी है मौत से पाक हो, जिसे पुकारना है उसके लिए लाजमी है ज़वाल से पाक हो, जिसे पुकारना है उसके लिए लाजिम है कि ताकत में कामिल हो, मौत से पाक हो, ज़मान व मकान से पाक हो। जिसको पुकारना है लाजिम है शारक से ज्यादा करीब हो। है कोई अल्लाह के सिवा शारक से ज्यादा करीब? है कोई अल्लाह के सिवा मौत से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा ज़वाल से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा ज़ूर से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा पैदाइश से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा माँ के पेट से पाक? है कोई आदम को बनाया पर अपनी कुदरत से बनाया, माँ के बगैर बनाया तो कुदरत से बनाया, ईसा को पैदा किया बाप के बगैर तो कुदरत से पैदा किया। है कोई तो लाओ। जब कोई नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का फरमान ऐलान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के आगे झोली फैला। देखो अजब बात, लोगों से मांगो तो शर्माना पड़ता है। जी जरा आपसे बात करने, जरा अलहदगी में बात करने, जरा आपसे अलहदगी में बात करने। अलहदगी में क्यों बात करने? क्योंकि सबके सामने मांगते हुए शर्म आती। ये बात बता रही है कि ये फितरत के खिलाफ है। और जब अल्लाह का फकीर बनना हो तो सबके सामने हाथ उठा रहा है और यूं उठा रहा है और थोड़े मार के रो रहा है और आंसू बहा रहा है। मुल्तजम से चिमटा हुआ चीखें, अरफात के मैदान में चीखें, रियाजुल जन्नह में चीखें, जुमा की रात शब कदर में चीखें, हरमैन की दुआ में चीखें, सबके सामने मांग रहा है और ज़बान हाल से कह रहा है कि अल्लाह से मांगना ही इज्जत है, बाकी तो जिल्लत ही जिल्लत है। उससे मांग जिसके खजानों को ज़वाल नहीं, उससे मांग जिसको किसी से मांगना नहीं पड़ता। और जिसने बराह रास्त देना है, अब मैं अमजद से कहूं भाई यूसुफ साहब से भी मुझे ये लेकर दो, और अगर मैं बराह रास्त उनसे मांगू तो शॉर्टकट नहीं हो गया है? अल्लाह कहता है अरे उससे मांग जिसको कहीं से लेना नहीं पड़ता। एक अल्लाह है जिसको देने के लिए किसी से नहीं लेना पड़ता। एक अल्लाह है जिसे देने के बाद उसके खजाने कम नहीं होते। एक अल्लाह है जो काला गोरा अरब अजम अंग्रेजी हिंदी फारसी सिंधी संस्कृत सारी सुनता समझता है, दे के खुश होता है, ना मांगो तो नाराज होता है। हसन बसरी तकरीर कर रहे हैं। हसन बसरी बहुत बड़ी हस्ती है। जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाएगा अल्लाह जरूर खोलेगा, ये मुहावरा है, ये कोई बात गलत नहीं है। लेकिन एक मकाम इश्क होता है जहां आशिक हो में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह बदियां हजार उला में कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जय चुप सूले दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो तोड़े काफिर कहन हजारा हो, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख न मोड़े भवे सौ तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क कहंदा, सच्चा इश्क हुसैन अली दबा हो, सिर दिते ते रोज न पन्ने। एक मकाम इश्क होता है जहां अंदाज बदल जाते हैं। तो एक बद्दू औरत बैठी थी, बद्दू, जो अल्लाह का दर खटखटाएगा अल्लाह खोलेगा, वो खड़ी हो गई। हसन, क्या अल्लाह के दरवाजे भी बंद होते हैं जो खटखटाने पड़ते हैं? रब नु बादशाह बना छड़िया दुनिया दा। हसन साहब, रब नु दुनिया दा बादशाह बना छड़े पे बुआ बंद करते बैठो है ते हाथ कुंडी खड़कायो ते पहलू उस सिपाही, हाँ भाई सिपाटा की चाहिए, कौन है, किदों आया? साहब सुता पे है। ये तो मैं ऐसे अपने तौर पे इजाफा कर रहा हूं। हसन, क्या रब के दरवाजे भी बंद होते हैं जो खटखटाने पड़ते हैं? उन्होंने मुहावरतन कहा था, मुहावरतन मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, वो तो मुहावरे से ऊपर खड़ी हुई थी। इश्क इश्क ते आतिश डोहे बराबर अते इश्क दा ताओ तखेड़ा, आते साड़े कख ते कनेरा, इश्क साड़े दिल जड़ा,
یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آیا نہ آیا، مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے ابھا دیکھاں لماں دیکھاں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کے اقبال ہیں. غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے، کہنے لگے واہ واہ، ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا پھر لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. نام سمجھو مجھے، میں گدائے میرا ہوں. نام سمجھو مجھے، میں گدائے میرا ہوں. میں جان دل سے میری جان فدائے میرا ہوں. میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا. میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. کہا یہ اللہ سے معافی مانگی. تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت. اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے. نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے